پاک صاف ہو جاتا ہے، لیکن کبھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے اصل جو میں ہوں اسے مجھے پاک کرنا ہے۔ میرے بھائی ایک چیز کی طرف اشارہ کروں گا، ہمارے شیخ تشریف لا چکے ہیں۔ بات یہ ہے کہ انسان دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خلق احدکم لیجمع فی بطن امہ 40 لیلۃ مضغہ۔ جب کوئی پیدا ہونے کا ہوتا ہے، بیبی بورن، جب بچہ پیٹ میں رک جاتا ہے، اس کے مراحل تخلیق جنین، اس کے بارے میں یہ حدیث ایک روشنی ڈالتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ جب پیٹ میں رک جاتا ہے تو وہاں اس کے مراحل کیا ہوتے ہیں، اور چوتھے مہینے میں اس پر جان ڈالی جاتی ہے۔ اس طرح ایک بچے میں دو جانیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور ایک جان جو ہوتی ہے شروع سے یہ وہ نفس ہے، وہ انسان ہے جس کا کریشن خالق کائنات شروع کرتا ہے رحم مادر میں، اور 40 دنوں تک نطفے کی شکل میں، 40 دنوں تک خون کی شکل میں، 40 دنوں تک وہ گوشت کی شکل میں جو بدلتا ہے، یہ وہی مراحل ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد انسان ایک بہترین سانچے میں ڈھل کر دنیا میں آ جاتا ہے۔ جب دنیا میں آتا ہے تو اس خالق کائنات کو بھول جاتا ہے، اپنے نفس کو بھول جاتا ہے۔ میرے بھائی انسان جو کہ اس دنیا میں آتا ہے وہ ایک کپڑا پہنتا ہے، اس کپڑے کی وجہ سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ ایک یہ بوسیدہ کپڑا ہوتا ہے، اور ایک تھوڑے دنوں تک چلنے والا کپڑا ہوتا ہے، اور وہ ہے یہ اس جسم کا جو گوشت پوشت ہے، اور یہ چمڑا ہے، یہ جلد ہے۔ اس سے ایک انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ انسان نہیں ہے، انسان یہ نہیں ہے۔ میں نے یہ بات ایک چیز میں عرض کر دوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں میرے ہاتھ میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، میرے پیر میں درد ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ میں نہیں ہوں، میرا ہاتھ میں نہیں ہوں، میرا سر میں نہیں ہوں، میرا پیر میں نہیں ہوں، کیونکہ یہ سارے میرے ہیں، اور جو میرے ہیں وہ میں نہیں ہوں۔ اور میں کون ہے؟ وہ نفس ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ملأ اعلی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ ماری اور وہاں ذریت آدم کو نکالا، اور وہاں اس نے شہادت دی۔ کہا اللہ تعالیٰ نے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہاں ہم سبھی موجود تھے، وہ ایک اور دنیا تھی۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آدم کی پیٹھ سے نکالا، اور نکال کے ہمیں ایک جگہ کھڑا کیا چیونٹیوں کی شکل میں۔ وہاں ہمارا جسم چیونٹیوں کی شکل میں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سبھی نے کہا تھا بلا، اے اللہ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بچے بھولنا نہیں، یہ جو تم آج اقرار کر رہے ہو، آج جو تم اقرار کر رہے ہو کہ کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں، آج میں یہاں سے تمہیں سفر پہ بھیج رہا ہوں۔ 3-4 اسٹیشن ہیں، اسٹاپیج، بڑے بڑے اسٹیشن ہے، وہاں تمہاری گاڑی جا کے رکے گی، اور اس کے بعد آخری ایک اسٹیشن آئے گا جہاں میں تم سے ملنے والا ہوں، اور وہاں جب ہماری ملاقات ہوگی وہاں یہی بات میں پوچھوں گا تم سے، اور اس وقت یہ نہیں کہنا نہیں جی مجھے تو پتا نہیں ہے، میں بھول گیا تھا، مجھے کسی نے بتایا نہیں، مجھے کیا پتا کون ہے ہمارا رب۔ جب تم آؤ گے اللہ کے سامنے اور اللہ کے سامنے حساب دیتے وقت بہانے بناؤ گے، کہو گے کہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا، اس وقت تمہاری زبانوں کو بند کر دیا جائے گا، اور یوم نختم علی افواہہم، جس دن اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن ہم ان کی زبانوں پر مہر مار دیں گے، بند کر دیں گے، اور جو رب زبانوں کو گویائی عطا کر سکتا ہے وہی رب ہے جو ہاتھوں کو گویائی عطا کر سکتا ہے۔ زبان بند، اللہ تعالیٰ کہے گا اے ہاتھ تو بتا اس نے کیا کیا ہے، وہ ہاتھ کہے گا اے اللہ فلاں رات تنہائیوں میں تاریکیوں میں اس نے میرے ذریعے سے فلاں چوری کی ہے، فلاں بدکاری کی ہے، فلاں کام کیا ہے۔ اس وقت وہ دیکھے گا اپنے ہاتھ کی طرف اور کہے گا کیوں میری فضیحت کر رہے ہو۔ پیر سے اللہ تعالیٰ کہے گا اے پیر
ریموٹ سے اللہ تعالیٰ بند کرے گا اس کے ہاتھ، جیسے ریموٹ سے کوئی چیز ہم بند کرتے ہیں، اللہ زبان کو بند کرے گا، ہاتھ بول پڑے گا، ہاتھ کو بند کرے گا، قدم بول پڑیں گے، قدم کو بند کرے گا، اس کا دل کھولے گا، اور اس وقت وہ ان سے کہے گا کہ اے آزا وہ جوان، اے بدبختو، تم نے میری فضیحت کر دی، تمہیں کو تو میں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہیں گے کہ تمہاری زبان کو جس نے گویائی دی اسی نے ہمیں گویائی دی ہے۔ بدبخت انسان، تم ہو سکتے ہو اپنے رب کے نافرمان، رب کے سامنے جھوٹ بولنے والے، رب سے فراڈ کرنے والے، قیامت کے میدان میں، محشر کے میدان میں جھوٹ بولنے والے، لیکن ہم نہیں بول سکتے۔ رب کے سامنے جو بولیں گے وہ سچ بولیں گے۔ انسان جھوٹ بولے گا لیکن اس کے اعضا و جوارح اس کی فضیحت کریں گے، اور اس وقت انسان سوچے گا میں نے جو کھانا کھایا دنیا میں تو کیا کھایا، کس کو کھلایا، میں نے جو کمایا کس کے لیے کمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اس کی تنبیہ کرتا ہے، یاد دلاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما اموالکم واولادکم فتنۃ فاحذروہم۔ اللہ نے کہا یہ تمہارے بیوی بچے، یہ تمہارے خاندان، یہ تمہارے اولاد، یہ تمہاری جاہ و عشرت، یہ تمہاری کرسی، یہ تمہاری جائیداد، یہ ساری کی ساری تمہاری دشمن ہے، دشمن ہے۔ عدو کہتے ہیں دشمن کو۔ فاحذروہم، ہے بچے کس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اپنے رب کو بھول گئے جو تمہیں کھلاتا ہے، اسے بھول گئے جو تمہارے ماں کے پیٹ میں جب تمہارا سر دکھتا تھا اس وقت تمہاری فریاد سنتا تھا، تم اسے بھول گئے جو تمہاری ماں کے پیٹ میں جب تمہارے دانت نہیں نکلے تھے، تمہارا منہ بنا نہیں تھا، اس وقت تمہارے پیٹ میں غذا پہنچا رہا تھا پائپ کے ذریعے۔ ایک ڈاکٹر جب پائپ لگا کے کھانا پہنچاتا ہے اس کی فیس پتا ہے نیما والوں، فیس لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پائپ جوڑا ہوا ہے بچے کی ناف سے اور اسے غذا پہنچاتا ہے 10 مہینوں تک، اور 10 مہینے تک اسے کھلاتا پلاتا ہے۔ جب باہر آیا اسی رب کو بھول گیا اور وہ پڑ گیا جائیداد کے چکر میں، کرسی چاہیے، دولت چاہیے۔ اللہ نے کہا یہ سارے دشمن ہیں، کیوں ان کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، کہیں ایسا نہ ہو جائے تمہاری جائیداد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل کر دے، تمہاری بیوی بچے، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اے انسان، اس رب کو یاد کرو جس نے تمہیں ہر دنیاوں میں، ہر اسٹیشن پر، ہر پلیٹ فارم پر تمہارے کام آیا، کبھی نہیں بھولا۔ تم بھول گئے، تم نے احسان فراموشی کی، تم نے اس کا نام تک نہیں لیا، لیکن اس نے تمہیں نہیں بھولا۔ تم نے کفر کیا، تم نے رب کو گالیاں دی، تم نے رب کو ستایا، تم نے رب کی نافرمانی کی، لیکن وہ کبھی نہیں بھولا، اور اس نے تمہاری ایک ایک چیز کا خیال رکھا۔ قیامت کے جب انسان سوچتا ہے، مرنے کا وقت آتا ہے، 2 منٹ اور لینا چاہوں گا۔ جب انسان مرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ٹی وی اسکرین پر ایک فوٹو دکھاتا ہے، ایک کلپ دکھاتا ہے، دیکھا ہے؟ آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، بڑے موبائل سے کھیلتے ہو نا، کیا کیا کلپیں دیکھتے ہو؟ ایسی کلپ کبھی نہیں دیکھی جو رب نے دکھائی ہے۔ موبائل سے کھیلنے والوں، موبائل ایک نعمت ہے اور ساتھ میں ایک زحمت بھی ہے، یاد رکھنا۔ اس موبائل کی بھی تمہیں اس کا بھی حساب دینا ہے، اس کے بارے میں بھی حساب دینا ہے، تم نے اس کا استعمال کیسے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلپ دکھاتا ہے، دیکھو اور یاد رکھو، سمجھو۔ اللہ نے کہا کہ ایک انسان جب مرنے کے قریب آتا ہے، احتضار، غرغرے کا عالم آتا ہے، سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں اور اس کے پیر ایک دوسرے سے سٹنے لگتے ہیں، اور اب اس کی روح پرواز کرے، اب کرے کہ تب کرے، بالکل موت قریب ہوتی ہے، آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں سے پٹیاں کھول دیتا ہے، اتار دیتا ہے اور کہتا ہے انسان دیکھو دیکھو، میں نے تمہاری آنکھوں پر پٹیاں ڈالی تھی، آج بصرک الیوم حدید، آج تمہاری آنکھیں لوہے کی ہوں گی، پتھر آ جائیں گی، جب تم دیکھو گے حقیقت کو وہ پردے کھل جائیں گے۔ آپ نے بنفسجی اور نرویجی اور یہ سارے جو
شعاؤں کے قواعد اور قوانین پڑھے ہوئے ہیں اسکول میں، اسکول کے بچوں کو پتا ہے شعاؤں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں. کچھ شعائیں ایسی ہیں جو بنفسجی ہیں، ان سے نیچے اگر ہو تو وہ یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی جو جنات ہیں، اور جو بنفسجی سے اوپر کی مخلوق ہو اسے بھی یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور فرشتے کو اسی لیے یہ آنکھ نہیں دیکھتی. اس دن جس وقت وہ مر رہا ہوتا ہے یہ بنفسجی اور نرویجی کا سارا چکر ختم ہو جاتا ہے. رب کہتا ہے کہ آج ہم تمہارے اس ڈھکن کو، اس پردے کو اتار دیں گے. اور جب پردہ اتار دیتا ہے اللہ کہتا ہے کہ آج تمہاری جو آنکھ ہوگی وہ ایسی آنکھ نہیں جو دنیا والوں کی. کچھ چیزیں تم دیکھ سکتے ہو، محسوس کر سکتے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے وہ کلپ دکھائی، دیکھو یہ انسان مر رہا ہے اور اس وقت فرشتے اس کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں اس کی روح کو نکالنے کے لیے، اور ایسے وقت میں وہ چیخ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے. اس وقت اسے یاد آتا ہے کاش میں نے اپنے نفس کو غذا پہنچایا ہوتا، اپنے نفس کو غذا پہنچایا ہوتا، کھلایا زندگی بھر جسم کو، جس جسم کو وہ اس دنیا میں چھوڑ کے جانے والا ہے، پہنایا اس جسم کو جسے وہ اس دنیا میں چھوڑ کر دوسری دنیا میں جانے والا ہے، آرام پہنچایا اس جسم کو جسے چھوڑ کر دوسری دنیا میں جانے والا ہے، جو خود ہے خود کو نہ کبھی کھلایا نہ پلایا نہ پہنایا نہ اڑھایا. اور یہی خودی کا نام ہے تزکیہ، خودی کا نام ہے تزکیہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا تیسرا مقصد، 3 مقاصد میں قرآن سکھانا، سنت سکھانا اور تزکیہ کرنا. لوگوں کو بتانا کہ تم جو جسم کو کھلاتے پلاتے ہو یہ ضروری اتنا نہیں جتنا تم خود کو کھلاؤ پلاؤ. اور خود کو کھلانا کیا ہے؟ غذاء القلوب، غذاء القلوب. میرے بھائی یہی دین ہے، دل یہی دین کا سرچشمہ ہے، دین کا محور ہے، دین کا گہوارہ ہے. دل کے اندر دین ہے تو ٹھیک ہے، جسم کے اندر دین آ جائے تو یہ دین نہیں، اسے دین نہیں کہا جاتا. زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جگر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھ دے کہ ہم اپنے کو غذا پہنچائیں، اپنے دلوں کا تزکیہ کریں اور اپنے توحید و سنت یا عقائد سے لبریز اپنے دلوں کو کریں، جسم کو نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نور ایمان سے محظوظ فرمائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.